تو لنگر آ رہا ہے، ادھر ہندو ہے، ادھر کرسچن ہے، ادھر مسلمان ہے، گرودوارے سے ہم لنگر کھا رہے ہیں. اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ حرام ہے یا حلال ہے، مجھے نہیں پتہ ہے. دوسرا یہ تھا کہ باہر جب ہانگ کانگ میں تھے تو اس میں ایک اور لطیفہ یہ ہوا کہ ہم جس فلیٹ میں تھے اس میں اب وہ یہ شروع کی بات ہے جب میں نیا گیا تھا نا، تو اب یہاں سے مناظراتی چیمپئن گیا تھا فلائی کر کے وہاں پہ کام کے لیے، تعلیم کے لیے. اور وہاں جا کے فرسٹ ٹائم جب کسی فلیٹ میں رہنا ہوا تو اس میں تھا، ایک انڈین تھا، ایک پاکستان سے کرسچن تھا اور ایک انڈیا سے ہندو تھا. 2 مسلمان ہم، ایک ہندو ایک کرسچن، یہ ہم لوگ تھے اس فلیٹ میں ٹوٹل. تو جس دن میں نے فلائی کیا، لینڈ کیا اس فلیٹ میں گیا، اس سے اگلے دن غالباً سنڈے تھا، اتوار کو چھٹی ہوتی. تو وہ میرا مسلم دوست کہتا آؤ تمہیں کھانا کھلاتے ہیں آج. میں نے کہا یار یہاں سے پاکستانی کوئی حلال کھانا، کہتے آؤ تمہیں کھلاتے ہیں. وہ سیدھا مجھے لے گئے گردوارہ لے گیا. میں زندگی میں پہلی دفعہ گردوارہ وہاں پہ دیکھا تھا. گردوارہ گئے، وہاں پہ پہلے وہ سر کو ڈھانپا، اس کے بعد ہم لگ گئے لنگر میں بیٹھ گئے. تو لنگر آ رہا ہے، ادھر ہندو ہے، ادھر کرسچن ہے، ادھر مسلمان ہے. میں بھی چیمپئن تھا مناظرے کا، ادھر بیٹھا ہوں لنگر کا، گردوارے سے ہم لنگر کھا رہے ہیں. اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ حرام ہے یا حلال ہے، مجھے نہیں پتہ ہے. تو وہ دال ہوتی تھی، روٹی ہوتی تھی. پھر دوسری اتوار ہم پھر وہاں پہنچ گئے. تھوڑا سا میں آبادی ہو گیا تھا کفر کا. تو وہاں پہ میں جب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے جو سردار جی تھے وہ کہتے یار پنجابی میں، یار منڈیو ایک بندہ ساڈا گھٹ ہے، تواڈے چ کوئی آ جائے گا لنگر ڈسٹریبیوٹ کرنے لئی. میرا دوست تھا، کہتا ہے جی میں آ جاؤں گا. وہ میرا دوست مجھے کہتا ہو تم بھی اٹھو. میں بھی اٹھ گیا. تو وہ پھر دال اور روٹی سے ہم نے لنگر دوسروں کو بھی دیا، پھر خود بھی کھایا. تو یعنی یہ 2 تجربے ایسے تھے جس سے مجھے یہ فیل ہوا کہ اسلام عقیدے سے بڑھ کے بھی کچھ ہے. عقیدہ دفاع کے لیے اگر آپ کو کوئی اعتراض کرتا ہے آپ دفاع کریں، مگر زندگی بسر کرنے کے لیے پھر آپ کو انسان کی طرح انسانوں میں رہنا پڑے گا. اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ابھی تک جو کچھ پڑھا ہے اس میں اس طرح زندہ رہنے کی بنیاد کیا ہے. تو اس سے پہلے جتنا بھی پڑھا تھا وہ عقیدے کے دفاع میں عقیدہ پڑھا تھا. ان تجربوں نے عقیدے میں سے انسان نکالنے کی توفیق دی. تو وہ یہ تھا کہ مسلمان اگر ان کے ساتھ بیٹھ بھی جائے تو اسلام تھوڑی خراب ہو جاتا ہے. اس سے پہلے پڑھا ہوا تھا کہ اسلام خطرے میں پڑ گیا ہے. تو کوئی چھوٹی موٹی بات ہو جائے اسلام خطرے میں، تو ساری عمر اسلام کو خطرے سے بچاتے بچاتے گزر گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے خطرے میں ڈالا کہ وہاں اسلام بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کدھر گیا. تو اللہ تعالیٰ نے لائف کو جب ایکسپیرینس کروایا ہے تو یہ بتایا کہ بیٹے یہ جن لوگوں سے تم نفرت کرتے ہو یا جن لوگوں کے ایکسپیرینس میں سے تمہیں میں نے گزارا، یہ بھی میرے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں. اور پھر بعد میں جب میں نے اسلام کو ذرا ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو میں پڑھا تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے 2 حصے ہیں، امت دعوت بھی ہے، امت اجابت بھی ہے. امت یعنی جو نان مسلمز ہیں آپ کے اور پوری کائنات کے عالم نباتات حیوانات، یہ سارے کے سارے حضور کی امت کے دائرے میں آتے ہیں. جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان کہلائے، جنہوں نے نہیں پڑھا نان مسلم ہیں، وہ بھی حضور کے امت کے دائرے کے اندر ہیں. تو آپ بحیثیت مسلم جب آپ کسی نان مسلم سے مس بیہیو کرتے ہیں تو اس کے بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے ہوں گے. تو جب وہ رب العالمین ہے، رحمت للعالمین ہے، تو رحمت للعالمین کا مطلب اس دن مجھے سمجھ میں آیا. اس سے پہلے نفسیاتی طور پہ رحمت للمسلمین ہی سمجھتے رہے ہیں کہ شاید وہ مسلمانوں کے ہیں، نہیں وہ نان مسلمز کے بھی ہیں. تو وہ یہ تجربے سے اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکل لائف میں نا تجربوں سے گزار کے نا، تو وہ جو ایک ذہن میں خاکہ بنا ہوا تھا نا اس کو بار بار توڑا ہے، تجربوں سے نیا خاکہ بنوایا جس میں سارے اکوموڈیٹ ہو جائیں. آپ کسی کے ساتھ بیٹھیں تو آپ کا اسلام بھی خراب نہیں ہوتا ہے، اور آپ کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں تو آپ کے اسلام کو 4 چاند لگتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ بتا دیا کہ اسلام اپنی بقا میں اور ترقی میں ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اپنی بقا اور ترقی میں اسلام کے محتاج ہیں. تو ہماری وجہ سے اسلام کو اگر خطرہ، یہ محاورہ بولتے ہیں مگر غلط ہے، اسلام کو خطرہ نہیں ہوتا. اسلام ویسے کا ویسے ہی ہے. ہم نہیں رہیں گے کوئی اور لوگ آ جائیں گے. ہم نے ایک دن چلے ہی جانا ہے نا. تو کہ اسلام ختم ہو جائے گا؟ 1400 سال سے تو نہیں ختم ہوا. اتنے فتنے پیدا ہوئے، اتنے مدعیان نبوت جھوٹے پیدا ہوئے، اسلام وہی کا وہی ہے. نہ شان رسالت میں کوئی کمی آئی ہے، نہ اسلام میں کوئی کمی آئے گی.
ہم لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو خطرے میں ڈال کے اپنے مفادات اس میں سے کیش کروانے ہوتے ہیں. اس لیے اسلام کو خطرے سے بچانے کے نام پہ آپ دیکھیں کتنی قتل و غارت ہوتی ہے, کتنا فساد برپا ہوتا ہے. تو اسلام کے حوالے سے بندہ ریلیکس ہو جائے. یعنی مجھے جو تجربوں نے سکھایا اللہ تعالیٰ نے, ان تجربوں سے گزار کے, کہ اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے, تم اپنے خطرے کی پرواہ کرو, اپنے آپ کو ٹھیک کر لو تو اسلام بھی ٹھیک تمہیں نظر آنا شروع ہو جائے گا.